بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسلام انسان کی طبیعت پر، فطرت پر، اس کے طبعی اور فطری تقاضوں پر بریک نہیں لگاتا ہے، بلکہ دائرے شریعت، شرعی باؤنڈری میں رہ کر اس کو پورا کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے، اس کے طبعی تقاضوں کی پوری رعایت کرتا ہے۔ چنانچہ لذت اور تفریح کے لیے کوئی کام کرنا، ایسا کام کرنا جس سے دل اور طبیعت خوش ہو، اس کو اسلام نے جائز قرار دیا۔ ایسی تصویریں جو بچے بچیوں کے مشابہ ہوتی ہیں اور جن سے بچیاں بچپنے میں کھیلا کرتی ہیں، جن کو ہم لوگ ڈال اور گڑیا کہتے ہیں، ان سے کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بچپنے میں گڑیوں وغیرہ کا بنانا، ان کو اپنے پاس رکھنا، ان سے کھیلنا، ان سے جی بہلانا، یہ درست ہے۔ ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی ایسے وقت تشریف لاتے کہ چھوٹی بچیاں میرے پاس بیٹھی ہوتی، جب آپ تشریف لاتے تو وہ چلی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر چلے جاتے تو وہ پھر آ جاتی۔ حضور نے حضرت عائشہ کو گڑیوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا، لیکن انکار نہیں فرمایا اور نہ ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچیوں کا گڑیوں کے ساتھ کھیلنا بغیر کسی کراہت کے درست ہے۔ علماء نے اصل میں اس کی بہترین وجہ لکھی ہے، ملا علی قاری نے کمال کر دیا کہ اصل میں گڑیوں کے ساتھ کھیلنا یہ بچیوں کے لیے ایک طرح کی تعلیم، تدریب اور تربیت پریکٹس ہے، تاکہ ابتدائی سے انہیں سینا پرونا، اولاد کی تربیت کیسے کرنا، اس کا سلیقہ آ جائے۔ آج کل تو ایسی گڑیاں مارکیٹ میں ملنے لگی ہیں جو روتی بھی ہیں، تو پھر ان کے منہ میں نپل ڈالی جائے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچیاں گڑیوں سے دل بہلاتی ہیں، مانوس ہو جاتی ہیں، ان کے بال بناتی اور سنوارتی ہیں، انہیں کپڑے بدلواتی، پہناتی ہیں۔ گویا فیوچر میں، بھوشیہ مستقبل میں ان کو ماں کا رول ادا کرنے کے لیے تیار کرنے کی خاطر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مقاصد شریعت کو جو آدمی سمجھتا ہے وہ اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر بچیوں کا گھر سے باہر نکل جانا یہ آپ کے ادب و احترام کی بنا پر تھا، اور اس لیے بھی تاکہ آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آزو بازو کی عورتیں یا اگر ہم خود اپنی بہن، بیٹی یا اپنے کسی محرم رشتہ دار عورت کے پاس مہمان بن کر گئے ہوں، ان کے پاس بیٹھے ہوں، تو ان کے شوہر کے آ جانے پر ہمیں اب اس خلوت میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے اپنے معاملات ہیں، زن و شوئی کے رشتے میں اور ان کی پرائیویسی میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے۔ ہم اس حدیث پر پھر آتے ہیں کہ اسلام میں جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، اس کے بنانے پر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں حضور کا ارشاد ہے
کہ جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں اس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت وہ لوگ ہیں جو تصویر بناتے ہیں. ایک حدیث میں آیا کہ جس نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور اس کو اس تصویر میں جان ڈالنے کا، روح پھونکنے کا مکلف بنایا جائے گا، اور یہ تو وہ کر نہیں سکے گا کہ اس تصویر میں جان ڈال سکے. ان روایات کی بنیاد پر ضرور یہ سوال ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ کی گڑیا اگر جاندار کی تصویر تھی تو حضور نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ ایک جواب سیدھا ہے، حضرت عائشہ کی گڑیوں کا واقعہ تصویر بنانے کے حرام ہونے کا اعلان اترنے سے پہلے کا ہے. لیکن اس سے بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی گڑیا اور کھلونے تصویر والے نہیں تھے، بلکہ لکڑیوں پر چیتھڑا وغیرہ لپیٹ کر ان کو بنایا گیا تھا. ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے اس موجودہ دور میں بھی اپنے کھیلنے کے لیے بچیاں جو گڑیا وغیرہ بناتی ہیں وہ تصویر کے لحاظ سے ناقص ہوتی ہیں. ان پر کسی بھی طرح تصویر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. حضرت عائشہ کی گڑیا بس اسی طرح کی رہی ہوگی. اسی لیے علماء نے نابالغ بچیوں کے لیے با تصویر گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت دی ہے. جب اس سے کھیلنے کی اجازت ہے تو پھر ان کا بنانا، بنوانا، خریدنا، بیچنا سب جائز ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. ان کے یعنی حضرت عائشہ کے طاقچے پر پردہ پڑا ہوا تھا. جب ہوا چلی تو پردے کے کنارے سے حضرت عائشہ کی گڑیا نظر آنے لگی، جس گڑیا سے حضرت عائشہ کھیلا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، میری گڑیا ہے. حضور نے ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا، جس گھوڑے پر کپڑوں کے چیتھڑوں کے پر جیسے دو بازو تھے. کپڑوں کے چیتھڑے تھے اور ان چیتھڑوں سے پرندے کے جیسے پر آتے ہیں نا، ایسے پر جیسے دو بازو تھے. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے جسے میں ان کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول گھوڑا ہے. حضور نے پوچھا اس پر یہ کیا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دو پر ہیں. اس پر حضور نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ گھوڑا اور اس کے لیے پر؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے نواجذ دانت کو دیکھ لیا. یہ واقعہ غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر تھا. عرب اور ملک شام کا سرحدی مقام ہے تبوک، یا تو اس کا یہ معاملہ ہے یا خیبر. یہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 120 میل کے فاصلے پر واقع ہے. وہاں سے واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. حضرت عائشہ کے بارے میں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ سن 5 نبوی میں پیدا ہوئیں، یعنی حضور کو نبوت ملنے کے 5ویں سال. 6 برس کی عمر میں حضور نے ان سے عقد نکاح کیا، اور سن 1 ہجری یا 2 ہجری میں
9 برس کی عمر میں ان سے حضور نے زفاف فرمایا، اور جب حضور کا وصال ہوا تو یہ صرف 18 برس کی تھیں۔ اس حساب سے غزوہ خیبر کے وقت ان کی عمر 15 برس کی اور تبوک کے وقت زیادہ سے زیادہ 70 برس کی تھی۔ یہ عمر بچپنے کی ہی کہلاتی ہے، لہذا اس وقت حضرت عائشہ کے پاس گڑیوں کا ہونا اور ان کا ان سے کھیلنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ گڑیوں کو دیکھ لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ما ھذا، یہ کیا ہے، ان الفاظ سے سوال کرنا غالباً اسی بنا پر تھا کہ وہ مکمل تصویریں نہیں تھیں بلکہ صرف تصویروں کے مشابہ تھیں، ورنہ حضور کیوں پوچھتے بھائی؟ اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ آپ کے مکان میں تصویریں ہوں اور آپ کو ان کا علم نہ ہو، کیونکہ تصویر والے مکان میں تو ملائکہ آتے ہی نہیں، اور حضرت عائشہ کے کمرے میں تو کنٹینیو حضرت جبرائیل کا آنا ثابت ہے، لہذا اس کو تصویر سمجھنا اور تصویر قرار دینا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ مکمل تصویریں نہیں تھیں، ورنہ حضور کے علم میں نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہی کہنا پڑے گا کہ وہ ناقص تھی تصویر کے اعتبار سے۔ حضرت عائشہ نے گھوڑے کی شکل کا ایک کھلونا بھی بنا رکھا تھا اور اس کے لیے کپڑے کے 2 بازو بھی بنا رکھے تھے، حالانکہ گھوڑے کے بازو اور پر نہیں ہوتے، کیونکہ گھوڑے تھوڑے اڑتے ہیں کہ ان کے بازو اور پر ہوں۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا کہ گھوڑے تو اڑتے نہیں، پھر تم نے پر کیوں بنائے؟ حضرت عائشہ حاضر جواب تھیں۔ عائشہ نے بہترین جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے گھوڑے کے تو پر تھے، اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے گھوڑوں کو مسخر اور تابع کر دیا تھا جو اڑ سکتے تھے، ہواؤں کے رخ پر، ہواؤں کی سمت میں، ہواؤں کے بازو پر یہ گھوڑے اڑتے تھے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس طرح گڑیوں کے ساتھ کھیلنے پر حضور نے کوئی نکیر، انکار، وعید، روک ٹوک نہیں لگائی۔ لہذا چھوٹے بچے بچپن میں اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کھیل کود کرتے ہوں تو اس پر بریک اور پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اصل میں ہمارے یہاں کچھ لوگ خشک قسم کے صوفی بھی ہیں، وہ بچوں کے بچپنے کے جذبات اور ان کی نفسیات اور سائیکالوجی، ان کی عمر کے مراحل کے تقاضوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور بچپن سے ہی اپنے بچوں کو رابعہ بصریہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ تربیت، تدریب اور ان کی تنبیہ اپنی جگہ ہے، لیکن بچوں کو کھیل کود کی اجازت دینی چاہیے۔ بچوں کو جب تک ان میں بچپنا ہے تب تک ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی کچھ ایسے کام کرنے دینا چاہیے جس سے ان کا مائنڈ ڈیولپمنٹ ہو، وہ کھلے اور کھلے، نہ یہ کہ بچپن سے ان پر پابندیاں لگانا اور ان کو امر و نہی کا مکلف بنانا، یہ ذرا شریعت نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں کے ذخیرے میں مباح کھیلوں کی طرح جھولا جھولنا بھی چونکہ ایک مباح اور تفریحی کھیل ہے، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ لہذا بچے اور بچیوں کے لیے جھولا جھولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کسی دینی یا دنیاوی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو بڑوں کے لیے بھی درست ہے، اور جن تفریحی کھیلوں میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو ان سب کا حکم بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد میرے پاس چند عورتیں آئیں۔ اس وقت میں جھولے پر کھیل رہی تھی، میرے بال کانوں کی لو تک تھے
وہ عورتیں مجھ کو اپنے ساتھ لے گئیں، مجھے بناؤ سنگار کر کے سنوار کر کے آراستہ کیا، پھر حضور کے پاس لے گئیں تو حضور نے میرے ساتھ شب زفاف منائی اور میں اس وقت 9 برس کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھولے 2 طرح کے ہوا کرتے تھے۔ نمبر 1، ایک ترازو کے دونوں پلڑوں کی طرح کہ دونوں طرف ایک ایک بچے بچی بیٹھ جاتے اور باری باری سے اپنے پلڑے کو جھکاتے تو ایک نیچے اور دوسرا اوپر ہو جایا کرتا تھا، جیسے بعض پارکوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا، درخت کی شاخ پر رسی ڈال کر بنایا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں جیسے کرتے ہیں کہ رسی کے دونوں کناروں کو درخت کی شاخ سے باندھ دیا جاتا تھا اور اس جھولے کو زمین سے تھوڑا اوپر رکھا جاتا اور اس پر بیٹھ کر جھولا جاتا۔ دونوں طریقے ہمارے موجودہ دور میں بھی رائج ہیں، اور ان کے علاوہ اب تو طرح طرح کے جھولوں کا رواج ہو گیا ہے۔ بعثت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ کے والد گرامی قدر سیدنا ابوبکر آپ کے ساتھ تھے۔ 14 دن قباء میں قیام کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا، پھر اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ سے مدینہ لانے کے لیے زید ابن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہم کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ ان حضرات کے ساتھ عبداللہ ابن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو بھی مدینہ منورہ لے آئے، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں۔ اس طرح حضور کی ہجرت کے 2 مہینے بعد حضرت عائشہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئی تھیں۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ اب جب ان کی رخصتی کا وقت آیا تو یہ انصار مدینہ کی عورتیں تھیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ بھی ان عورتوں کے وفد میں شریک تھیں۔ وہ حضرت عائشہ کو لینے گئیں تاکہ حضور کی خدمت میں ان کو پہنچائیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کا کھیل کود میں مشغول ہونا یہ کم سینی کی بنا پر تھا، چھوٹی عمر کی بنا پر، اور بال ان کے کندھوں تک اس وجہ سے تھے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اماں عائشہ کو بخار آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بال جھڑ گئے تھے اور کم ہو کر صرف کندھوں تک رہ گئے تھے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو عورتوں نے بنایا سنوارا حضور کے پاس ان کی رخصتی کے لیے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا شرعاً مطلوب، محمود، مستحسن ہے، اور جب وہ پہلی مرتبہ شوہر کے پاس جا رہی ہو تو خصوصی اہتمام بہت زیادہ مستحسن ہے تاکہ شوہر کی رغبت اس کی طرف کامل ہو۔ اس کو ممنوع نہیں سمجھنا چاہیے اور خام و خواہ سادگی کا نام دے کر اس پر پابندیاں نہیں رکھنی چاہیے۔ خدا کے بندو، شریعت کو مکمل طور پر سمجھو۔ حضرت عائشہ کو صحابیات نے تیار کیا، بناؤ سنگار کیا۔ حضرت عائشہ جب 6 برس کی تھیں تو شوال کے مہینے میں حضور نے ان سے عقد کیا، اور ہجرت کے پہلے یا دوسرے سال میں جبکہ وہ 9 برس کی تھیں تو شوال ہی کے مہینے میں حضور نے ان سے زفاف فرمایا، اور 9 ہی برس تک یہ آپ کی صحبت میں رہیں۔ آپ کے وصال کے وقت جیسے میں نے ذکر کیا ان کی کل عمر 18 برس کی تھی۔ جھولنا اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ایک کھیل اور تفریح ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جھولے پر جھول رہی تھی، میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں۔ وہ آنے والی عورتیں مجھے ایک مکان میں لے گئیں جس میں انصار کی بہت سی عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو دیکھ کر کہا، بہتری اور خیر اور برکت کے ساتھ آؤ، ہم تم کو رخصت کرتے ہیں۔ آنے والی عورتوں کا حضرت عائشہ کو کسی مخصوص مکان میں لے جانا شب زفاف کے لیے
بنا سنوار کر تیار کرنا تھا۔ اس موقع پر انصار کی عورتوں کا علی الخیر والبرکت والی دعا دینا حضور کی زوجیت میں داخل ہو کر آپ کے پاس جانے کی مبارکباد کے طور پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولہا اور دلہن کو مبارکباد دینا ایک مستحسن عمل ہے۔ حضرت عائشہ ایک جگہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہجرت کر کے جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو بنو الحارث ابن خزرج کے محلے میں اترے۔ وہ کہتی ہیں کہ قسم بخدا میں کھجور کی 2 شاخوں پر پڑے ہوئے جھولے پر جھول رہی تھی کہ میری والدہ آئیں، انہوں نے مجھے جھولے سے اتارا، میرے بال کانوں کی لو تک تھے اور پھر مجھے حضور کی خدمت میں پہنچایا۔ خلاصہ یہ کہ بچیوں کا اس زمانے میں جھولے پر جھولنا یہ ممنوع نہیں تھا، آج بھی ممنوع نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ایسے کھیل جس میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، قمار اور لہو و لعب ہو، جوا سٹا ہو، تو وہ ممنوع ہے۔ جیسے شطرنج کے مانند ایک کھیل اور ہے جس کو اردشیر ابن بابک شاہ فارس نے ایجاد کیا تھا، اسی مناسبت سے اس کو نرد شیر بھی کہا جاتا ہے۔ ایرانیوں کو اپنے اس کھیل پر بڑا ناز تھا، لیکن اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اصل میں اسلام نے جس طرح صحیح اور بامقصد کھیل کود کی اجازت دی ہے، جس کا فائدہ ہو، مرتب ہوتا ہو فائدہ، جیسے تیراکی، نشانہ بازی، گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی وغیرہ، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بے مقصد نقصان پہنچانے والے کھیل کود سے منع فرمایا ہے، تاکہ لہو و لعب میں مبتلا ہو کر آدمی اپنے مقصد اصلی سے غافل نہ ہو جائے۔ نرد اور شطرنج وغیرہ کھیل ضرر رساں ہیں، اس لیے شریعت اسلامی میں ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے چوسر کھیلا تو اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، اس لیے کہ یہ لہو ہے۔ لہو ہر ایسے غیر مفید کام کو کہا جاتا ہے جس کی مشغولیت میں مفید کام چھوٹ جائے، اور لہو عبادات وغیرہ میں تساہلی اور غفلت اور سستی کا بھی باعث ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس میں لگ کر آدمی عموماً عبادتوں اور بامقصد صحیح کاموں سے غافل اور ان کا تارک چھوڑنے والا بن جاتا ہے، اس لیے بھی اسے نافرمانی قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا، جس نے چوسر کا کھیل کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبو دیا، رنگ دیا۔ یعنی جس طرح خنزیر کا گوشت اور اس کا خون نجس اور حرام ہے، اسی طرح چوسر بھی گندا کھیل اور حرام ہے۔ چوسر کھیلنے والے کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ رنگنے والے سے تشبیہ دینا اس کی نہایت شناعت، قباحت اور برائی کو بتانے اور اس سے مکمل طور پر نفرت دلانے کے لیے ہے۔ اصل میں اس میں مال کی ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر مال کی ہار جیت کا معاملہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن شرط وہ تو رہے گی کہ اس میں مشغولیت کی بنا پر نماز وغیرہ فوت نہ ہو۔ اگر نماز وغیرہ فوت ہو جاتی ہو تو مال کی ہار جیت نہ ہونے کے باوجود بھی حرام ہے، اس کو سمجھ لو۔ کیرم بورڈ کھیلنا بھی، کرکٹ کھیلنا بھی اس میں شامل ہے کہ اگر اس کا نشہ چڑھ جاتا ہو اور کیرم میں، کرکٹ میں اتنا دل لگ جاتا ہو، اتنی طبیعت لگ جاتی ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، اماں بلا رہی ہے، گھر کا کام ہے، وظائف حیات کو انجام دینا ہے، پھر بھی دھیان نہیں جاتا۔ لوگ تو دکانیں بند کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا آدھا شٹر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، ماں باپ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور آج کل جیسے وہ ارطغرل غازی کی سیریل کا چلا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سحری میں بھی بچے سحری کا خیال نہیں کرتے، تراویح کا خیال نہیں کرتے، نشہ چڑھ گیا ہے، اور بھی اس میں بہت سی قباحتیں ہیں
لہذا اسے حرام ہی قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ حرام تک پہنچانے کا ذریعہ، وسیلہ اور مقصد بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے کھیلوں پر وعیدیں آئی ہیں، نہیں مرتب ہوئی ہے۔ اسی طرح کبوتر بازی پر بھی نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے ایک شخص کو ایک کبوتری کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ایک شیطان ہے جو شیطانیہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کبوتری کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان اس لیے فرمایا کہ وہ ایک لایعنی اور لغو کام میں لگ کر صحیح اور بامقصد کام سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اور یہ شیطانی فعل میں سے ہے۔ اس کبوتری کو شیطانیہ اس لیے قرار دیا کہ وہ ذکر اللہ اور صحیح کام سے غفلت کا سبب بنی ہوئی تھی۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور بامقصد کاموں سے روکتا ہے۔ انڈا حاصل کرنے یا پالنے یا انس حاصل کرنے کے لیے کبوتروں کا پالنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ ان کو اڑانے کا کھیل کرنے اور صرف تماشے کے لیے پالنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کبوتر بازی میں قمار، مال کے ہار جیت کی شرط ہو تو پھر حرام ہے، اور اس کا کرنے والا مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ سنیے اس کو پھر سے، اگر کوئی کبوتروں کو انڈوں کے لیے یا پالنے اور اپنا دل بہلانے کے لیے، انس حاصل کرنے کے لیے پالتا ہے تو درست ہے، اور صرف کھیل کرنے اور تماشے کے لیے پالتا ہے تو مکروہ ہے۔ اور اگر مال کی ہار جیت کی شرط پر وہ کھیلتا ہے تو حرام ہے، اور ایسا کام کرنے والے کی کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔